وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فأن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: طريقة أخرى لهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن علي قال حدثنا أبو يحيى عن أبي ميسرة قال أنبأنا خلاد بن يحيى قال أنبأنا يونس عن أبي إسحاق عن المنهال بن عمرو عن علي بن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس قال أمرني اللباس أن أبيت بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ صلاته. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة العشاء الأخيرة حتى إذا لم يبق في المسجد أحد غيري قام ومر بي فقال: من هذا؟ عبد الله. قلت: نعم. قال: فما؟ قلت: أمرني اللباس أن أبيت بكم الليلة. قال: فالحق الحق. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے پہلے دو حدیثیں مبارک پڑھی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس یعنی ابن عباس کے بارے میں، ایک روایت تھی جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی اور ایک روایت تھی جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا. وہ دونوں روایتیں تقریباً ایک ہیں، مقصد ہے ان میں کوئی اتنا تفاوت نہیں ہے، صرف الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے، تفاصیل. اب اسی واقعے کو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اور اسناد کے ساتھ بھی اس واقعے کے بارے میں معلوم ہوا ہے. تو محدثین اور مفسرین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث مبارک کے بارے میں جتنی طرق مل سکتے ہیں وہ سارے جمع کر دیتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کے دماغ میں سارا واقعہ جو ہے بتفصیل آ جائے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی واقعہ تو ایک ہوتا ہے لیکن ایک جگہ اس میں کسی چیز کا ذکر نہیں کیا گیا، دوسری جگہ ذکر کر دیا گیا، کسی جگہ راوی نے کھول کے بیان کیا، کسی جگہ راوی نے اختصار سے بیان کیا. تو اس لیے اصل میں ورنہ واقعہ ایک ہی ہوتا ہے. مثلا اب جیسے ہم نے ابھی موجودہ سند میں موجودہ روایت میں یہ پڑھا ہے کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے ابا حضرت عباس نے حکم دیا. یہ پہلے دونوں حدیثوں میں یہ لفظ نہیں تھے کہ مجھے اپنے ابا نے حکم دیا کہ میں حضور کے گھر میں رات کو جا کے قیام کروں چونکہ میں چھوٹا تھا، اور پھر میری خالہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، بی بی میمونہ. تو اس مجھے ابا نے حکم دیا کہ میں جا کے حضور کے گھر میں قیام کروں اور میں یاد کروں باقاعدہ کہ حضور رات کو جو نماز مبارک پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا اضافہ آ گیا کہ مجھے ابا نے یہ حکم دیا تھا.
پہلی حدیث مبارک میں یہ آیا کہ میں اپنی خالہ کے گھر میں آ کے رات کو ٹھہرا، تو یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ کبھی واقعہ ایک ہوتا ہے لیکن بیان کرنے والے کا انداز علیحدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی حج پہ آئے یا عمرے پہ آئے، اگر وہ واپس جائیں 4 آدمی ایک جماعت میں آ گئے یا ایک آدمی آیا، واپس جب جائیں تو آپ اس سے پوچھیں جی ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو عمرہ نصیب کیا، کچھ واقعات مکے مدینے کے بیان کریں، تو وہ کہیں کہ جی ہم مکہ شریف میں پہنچے، پھر ہم نے سب سے پہلے طواف کیا اور پھر اچھا۔ اگر دوسرا کوئی آدمی پوچھے تو وہ کہے جی ہم جب یہاں ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے، احرام باندھا، پھر ہم جدے میں اترے، وہاں ہمیں 2-3 گھنٹے لگے، پھر وہاں سے ہم نے گاڑی پکڑی، پھر ہم مکے میں۔ اب بات تو ایک ہی ہے، کسی کو وہاں سے شروع کر رہا ہے واقعہ، کسی کو مکہ شریف سے شروع کر رہا ہے واقعہ، بات ایک ہے، صرف بیان کرنے میں اوقات مختلفہ میں تفاصیل مختلفہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بعض اوقات جو ہے نا بلا وجہ جو اعداء اسلام ہیں، دشمنان دین ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جی یہ کوئی حدیث ہے، ایک میں کچھ ہے اور ایک میں کچھ ہے اور ایک میں کچھ ہے، اور ہم کون سی بات کا اعتبار کریں؟ تو یہ جہالت ہوتی ہے، تو بات ایک ہے۔ محدثین سارے طرق ذکر کر دیتے ہیں تاکہ کسی قسم کا شبہ نہ رہے اور پڑھنے والے کو جمیع معلومات کاملہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو لہذا اس میں تھوڑی تفصیل آ گئی کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے ابا نے حکم دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ کے گھر میں قیام کروں اور حضور کی نماز یاد کروں۔ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کے جذبات کا، کہ حالانکہ اب صحابہ جو ہیں وہ حضور کے پیچھے ہی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو حضور کی نمازوں کا علم ہے، لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حضور اپنے گھر میں نوافل کتنی پڑھتے ہیں اور تہجد کتنی پڑھتے ہیں اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور کون کون سی صورتیں پڑھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی دیکھیں کہ اس زمانے میں بچوں کے شوق کا بھی یہ عالم تھا کہ وہ اپنے بچے کے ذمے لگا رہے ہیں۔ آج تو بڑے کو بھی نماز نہیں آتی، وہ بچے کو ذمے لگا رہے ہیں کہ تم حضور کے گھر میں قیام کرو اور حضور کی نماز یاد کر کے ہمیں بتلاؤ۔ یعنی بچے میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو یاد رکھے۔ اچھا، اور بچہ غافل ہوتا ہے، سو گیا کون اٹھائے گا؟ لیکن یقین ہے کہ اس کو نماز کا فکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے عمل کا فکر ہے، یہ رات کو سو نہیں جائے گا بلکہ پوری ڈیوٹی ادا کرے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نماز کی حفاظت کرے گا اور ہمیں آ کے صحیح بتلائے گا۔ تو یہ دین کے جذبے کی بات ہے۔ اب دیکھ لیں ہمارے لوگوں کے بچے ہیں، فلم پہ بٹھا دو تو 6 گھنٹے بیٹھے رہے، لیکن کہو قرآن شریف پڑھو تو 2 لفظ بھی نہیں پڑھے، کہو نماز پڑھو تو بھاگ جائیں گے، کہیں چھپ جائیں گے، کہیں وقت اپنا ضائع کریں گے۔ سو جائیں تو 6 گھنٹے کے بعد بھی اٹھائیں تو سارے گھر والے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، کہیں ماں پکڑ رہی ہے، کہیں باپ پکڑ رہا ہے، کہیں کھڑا کر رہے ہیں، وہ پھر گر گیا ہے، وہ پھر سو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دین کا جذبہ نہیں کہ ہم نے بدقسمتی سے اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ ہم نے دین پہ نہیں کی۔ اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو سب سے بڑا مشکلات کا دور ہے نا جی، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ دودھ پینے والا بچہ ہے، اس کو کیا پتا، لیکن بچہ 3-4 مہینے کے بعد ہر بات کو اپنے دماغ میں لینا شروع کر دیتا ہے۔ 3-4 مہینے کا بچہ، اب والدین اس کے سامنے ڈش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فلموں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عجیب حرکات سکنات کر رہے ہیں، تو بچے کے ذہن میں وہ باتیں مرتسم ہو رہی ہیں۔ اور جوں بچہ بڑا ہوتا جائے گا وہ کمپیوٹر اس کا فیڈ ہوتا جائے گا کہ میری ماں کیا کرتی ہے، باپ کیا کرتا ہے، بہنیں کیا کرتی ہیں، بھائی کیا کرتے ہیں، گھر میں ماحول جو ہے وہ کیسے۔ صحابہ کے زمانے میں بچوں نے تو دیکھا ہی یہی تھا کہ ماں ہے تو مصلی پہ کھڑی ہے اور باپ ہے تو قرآن کھول کے بیٹھا ہے، تو ان کے دماغوں میں پھر یہی باتیں بیٹھتی۔ وہ تو جانتے تھے کہ صحابہ کے دن گھوڑے کی پشت پہ گزرتے ہیں اور راتیں جو ہیں وہ مصلی پہ گزرتی ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ حضور کے پروانوں نے ایسے تو نہیں کہ 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے، ہم لوگوں نے تو جو صحابہ نے لیا تھا وہ بھی دے رہے ہیں، ہم لوگوں نے مزید تو 1 میل بھی حاصل نہیں کیا۔ یعنی جو صحابہ نے حاصل کیا تھا، جس کو سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یعنی بیت المقدس کی چابیاں بغیر جنگ کے حاصل کی تھی اور مسلمانوں کے حوالے کیا تھا. آج ہم نے کہاں مسجد اقصی ہمارے کہاں ہے؟ آج پھر وہ دشمنوں کے قبضے میں. اسی طریقے سے دیکھ لیں کہ پورے عالم میں ایک دن میں اگر آپ حساب کریں، ایک دن کے اندر پوری دنیا میں کتنے مسلمانوں کا خون ہے جو زمین پہ بہتا ہے؟ کبھی آپ نے حساب کیا ہے؟ کبھی آپ ذرا اخباریں نکال کے، سروے رپورٹیں نکال کے ذرا پڑھیں کہ ایک دن میں کتنی مسلمان قتل ہو گئے، ایک دن میں کتنی مسلمان فاقے سے مر گئے، ایک دن میں کتنی مسلمان غربت سے تنگ آ کے کوئی نصرانی ہو گیا اور کوئی ہندو ہو گیا، صرف ایک دن. اور پھر اندازہ لگائیں کہ کیا ہماری غیرت، ہمارا ضمیر، ہمارا اسلام ہمارے دلوں میں زندہ ہے کہ ایک بھائی کٹ رہا ہے، ایک بھائی بھوکا مر رہا ہے، ایک بھائی جو ہے اس کی ہماری بہن جو ہے وہ بھوک کی بنا پہ اپنی عصمت بیچ رہی ہے، وہ بھوک کی بنا پہ اپنی نوجوان لڑکی بیچ رہی ہے، کوئی اپنے گردے بیچ رہا ہے کہ مجھے 2 مہینے کی روٹی تو مل جائے. اور ہمارے دسترخوانوں پہ 10 کھانے پکتے ہیں اور ہم ڈکار بھی نہیں دیتے. الحمدللہ کہنا تو الگ بات ہے، اور جو بچتا ہے تو ہم کہتے ہیں اٹھا کے پھینک دو. اس سے بڑا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کی کیا بات. اسی طرح آپ حساب کر لیں کہ ایک دن میں مسلمان پوری دنیا میں سگریٹ کتنی پیتا ہے. مجھے تو بہرحال حساب کتاب نہیں آتا، میں تو ایک طالب العلم آدمی ہوں. کوئی آپ کا ماہر آدمی ہو نا، اکاؤنٹنسی کا حساب کا اکاؤنٹنٹ ہو، اس سے ذرا حساب لگوائیں کہ ایک دن میں صرف مسلمان لوگ، چھوڑیں کافروں کو، چھوڑیں یہودی ہندو سکھوں کو چھوڑیں، آپ یعنی آپ یقین کریں، میرا اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے جو اندازہ ہے، حساب مجھے نہیں آتا، غلط بھی ہو سکتا ہے، صرف اگر مسلمان سگریٹ پینا چھوڑ دے تو کوئی مسلمان بھوکا نہیں مر سکتا. یقین صرف مسلمان چائے پینا چھوڑ دے نا، چائے پینا، اور وہ پیسہ اپنے غریب مسلمانوں پہ خرچ کر دے، کوئی مسلمان بھوکا نہیں رہ سکتا. صرف ہماری بہنیں، بہو بیٹیاں جو ہیں وہ غیر ملکی میک اپ کا سامان خریدنا چھوڑ دیں اور اپنے گھر میں جب یہ سرخیاں نہیں بنی تھی، لپسٹک نہیں بنے تھے، لیونڈر نہیں بنے تھے، یہ پاؤڈر ایجاد نہیں ہوئے تھے، یہ کریمیں نہیں بنی تھی، یہ لوشن نہیں بنے تھے، اس وقت بھی تو دنیا میں عورتیں تھیں، اس وقت بھی ان کا جمال تھا، حسن تھا، اس وقت بھی ان کے جمال پہ اشعار لکھے گئے، غزلیں لکھی گئیں، اس وقت بھی ان کا حسن جو ہے دنیا میں ضرب المثل بنا. تو یہ کوئی ضروری تو نہیں، حسن تو حیا کا نام ہے، حسن تو اندر سے پھوٹتا ہے، کوئی باہر سے تو نہیں آتا. اگر صرف ہم اتنی احتیاط کر لیں کہ یہ فضولیات، یعنی جن کی ضرورت ہی کوئی نہیں، جن کے بغیر آدمی زندہ رہ سکتا ہے، صرف یہ چیزیں چھوڑ دیں اور ہر میری بیٹی یہ فیصلہ کر لے کہ میرے مہینے میں جتنی میک اپ کا خرچہ میں غریب مسلمانوں کو دوں گی، ایک بندہ بھوکا نہیں مر سکتا، ایک بندہ دنیا میں بھوکا نہیں مر سکتا. اور آج دنیا فاقے سے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کے حال زار پہ رحمت فرما دیں اور اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیں. ابھی میں بنگلہ دیش جا رہے تھے کہ کتنی ہزار ہمارے بھائی بنگالی مسلمان غربت کی وجہ سے نصرانی ہو. ہم زندہ ہیں، ہم بغیرت زندہ ہیں، ہمیں کوئی احساس ہے، ہم نے سنا بھی ہے، دھوکہ پڑا بھی ہے. ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد. راجستھان میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کے گھر ہندو ہو گئے، ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد. اور پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ غربت، اور کچھ نہیں. ان کو کھانا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، 2 مہینے بھوک برداشت کریں، کہاں جائیں؟ کافروں کی مشنریاں ہیں، کام کر رہی ہیں، ہسپتالیں ہیں، خیراتی ہیں، پیسہ ہے، علاج ہے، دوا ہے، تعلیم ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں کیا پتا مسلمان کون ہوتا ہے، یہ شریف آدمی جتنے ہمیں روٹی دی ہے یہی ٹھیک ہے.
جس نے ہمیں کھانا دیا ہے، جس نے ہمارے بچے کا علاج کیا ہے، جس نے ہمارے تڑپتے ہوئے زخمی پہ مرہم رکھی ہے، ہمارے لیے بس یہی مذہب اچھا ہے۔ ہم کیا کریں مسلمانوں کو جنہوں نے ہماری خبر ہی نہیں لی، جنہوں نے ہمارا پتہ ہی نہیں کیا؟ ہم تو اپنے محل بنانے میں مصروف ہیں، اپنی جائیدادیں خریدنے میں مصروف ہیں، اپنے مکان بنانے میں مصروف ہیں۔ ہم تو اپنے آرام میں، اپنی دولت میں، کرسی میں، اقتدار میں، پیسے میں، ہوس میں مصروف ہیں۔ کبھی ہم نے بیٹھ کے غور بھی کیا ہے کہ وہ آمنہ کا لال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ہمیں سبق دیا تھا کہ اگر تیرے گھر میں تھوڑا گوشت ہے تو گوشت اپنے ہمسائے کے گھر میں نہیں دے سکتا، تو پانی تو اللہ نے دیا ہے، پانی زیادہ ڈال دے تاکہ سالن بڑھ جائے، ہمسایہ تیرا بھوکا نہ رہے۔ جس آمنہ کے لال نے ہمیں سبق دیا تھا کہ اتنی اونچا مکان نہ بنا لینا کہ سایہ رک جائے یا ہوا رک جائے تیرے ہمسائے کی، جس آمنہ کے لال نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ اگر تم نے فروٹ کھایا ہے، پھل کھایا ہے، گھر میں فروٹ لے کے آئے ہو تو اس کے چھلکے کو باہر نہ پھینک دینا کہ کوئی بھوکا بچہ گزرے اور اس کی آہ نکل گئی تو تیرا رب عرش پہ ناراض ہو جائے گا۔ تیرے گھر میں فروٹ ہیں اور ہمسایہ بھوکا مر رہا ہے، تیرے گھر میں پھل کھائے جاتے ہیں اور تیرے ہمسائے کے گھر میں روٹی نہیں ہے، تیرے دسترخوان پہ 10 کھانے لگے ہوئے ہیں اور 7 کا ہمسایہ جو ہے اس کے بچے بھوکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ یہ تو ہم نے بس یہی سمجھ رکھا ہے جی نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، طواف بھی ہم کر لیتے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، بس ہم تو ولی اللہ ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، بس ہم تو جنت میں پہنچ گئے۔ ہم سے خدا نہیں پوچھے گا کہ تم نے کسی اور مسلمان کی بھی ہمدردی کی، تم نے کبھی غور بھی کیا کہ کوئی تمہارا دیکھا نہیں؟ اور پھر صحابہ کے واقعات نہیں پڑھتے ہو کہ تڑپ رہا ہے، زخموں سے چور ہے، پانی مانگا، صحابی پہنچا، چھاگل پانی کی مشکیزہ پیش کی، آواز آئی پانی، اس زخمی نے کہا میرے بھائی کو دو، میرا فکر نہ کرو، اس کو زیادہ ضرور۔ وہاں پہنچا تو آواز آئی، اس نے کہا اس کو دے دو۔ 7 صحابہ نے اپنے منہ کو پانی نہیں لگایا، آگے بھیجتے گئے، سارے شہید ہو۔ یہ تھا ایمان کہ یوسرون علی انفسہم ویوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ خود بھی محتاج ہے لیکن دوسرے بھائی کی حاجت کو اپنے اوپر مقدم کر۔ سارا دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیلیں کھینچے، کھجوریں لے کے چلے کہ آج حضرت حسن حسین بی بی بچوں کو کھجوریں صرف گھر میں دے دوں گا، کھجوریں کھا لیں گی۔ راستے میں فقیر نے آواز دی، کھجوریں دے کے خالی ہاتھ حضرت علی کرا۔ نام تو لیتے ہیں حضرت علی کا، کبھی اس کے سنت پہ بھی عمل کیا؟ ہم نام تو لیتے ہیں کہ ہمیں سیدنا صدیق و عمر بڑے پیارے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان کے کردار پہ عمل بھی کیا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں ایک بیوہ عورت ہے، اس کے گھر میں کوئی آدمی نہیں خدمت کرنے والا، میں رات کو ایک دن صبح تہجد کے وقت میں گیا کہ اس عورت کے گھر میں ذرا جھاڑو بھی دے دوں، پانی بھی بھر دوں، کہ بوڑھی عورت ہے کون پانی بھر کے دے۔ فرماتی ہے جب میں گیا تو جھاڑو دیا جا چکا ہے، پانی بھرا ہوا ہے، ہر چیز تیار، اما جان کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا ابا تمہارا اللہ بھلا کرے، کوئی اور اللہ کا بندہ آیا تھا کر گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں دوسری رات میں اس وقت سے 1 گھنٹہ پہلے گیا، پھر گیا تو پانی بھرا ہوا ہے، صفائی ہو چکی ہے۔ میں تیسری رات بیٹھ گیا آدھی رات سے، میں نے کہا آج دیکھوں گا۔ آدھی رات جب گزر گئی میں نے کیا دیکھتا ہوں کہ فیضا ابی بکر، حضرت ابو بکر خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے نکل رہے ہیں۔ میں نے جا کے پکڑ لیا، میں نے کہا ابو بکر کوئی کام ہمارے لیے بھی چھوڑو گے یا ساری دنیا کی نیکیاں خود کما لو؟ مسئلہ ہمارے لیے ایمان سے کہو، تمہارا سپاہی بھی بیوہ عورت کا پانی بھر دے گا؟ سپاہی تو بابا برے ہوتے ہیں، تمہارا مولوی بھر دے گا؟ چلو آج کسی مولوی کو آزماؤ، کسی مولوی سے کہو کہ یہاں ایک غریب گھر ہے، مہربانی کر کے ذرا شام کو پانی تو بھر دو، مولوی صاحب ذرا جھاڑو دے دو۔ کسی پیر کو آزما لو، کوئی پیر آیا ہوا ہو نا آپ کے ملک حرم شریف میں پھر رہا ہو، بڑے دور سے پہچانے جاتے ہیں، گردن موٹی ہو سمجھ لو پیر ہے۔ مفت کا جو ہم کھاتے ہیں بابا تو گردن موٹی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ کوئی غم ہے ہمیں؟ کمانا تم نے ہے، کھانا ہم نے۔
اس کو لے جاؤ، کہو جی آپ مکہ شریف میں آئے ہیں، یہ مکہ مکرمہ ہے، حرم شریف ہے، حضور کا مولد ہے، حضور کا شعر ہے، اللہ کا کعبہ ہے، یہاں 2-4 غریبوں کے گھر ہیں، یہاں ذرا جھاڑو دینا ہے، مہربانی کریں ہمارے ساتھ چلیں، دیکھیں جاتا ہے۔ بس ہم نے تو بھائی یہی دین سیکھا ہوا ہے کہ نماز کے جھگڑے مسئلے، ہمارا دین یہاں تک ہے بس، کہ ایک دوسرے سے نماز پہ لڑو کہ یہ نماز کیسے پڑھتا ہے، وہ کیسے پڑھتا ہے، یہ ٹانگیں کتنی کھولتا ہے، وہ کتنی بند کرتا ہے، اسی میں ہمارا دین بس۔ باقی ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، انا للہ و انا الیہ، باقی ہمیں کسی کا در فویل للمصلین، یہ تو ہمیں یاد ہے، لیکن یہ کیوں یاد نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، آیتیں کیوں بھول گئی؟ فلا صدق ولا صلی، یہ آیتیں کیوں بھول گئیں؟ صرف ہمیں یہ مسئلہ رہ گیا ہے کہ جو آدمی اللہ کی مسجد میں آ جائے بس اس کو آرام نہ کرنے دو، کہو تمہارا مسئلہ کیا ہے اور تمہارا کیا ہے، تمہارا کیا ہے اور تمہارا کیا ہے، تمہارا کیا ہے، اور تم صرف لڑاتے رہو، اور جتنے بزرگان دین پہلے گزر گئے سب پہ اعتراض کرتے رہو، بس ہمارا دین یہی رہ گیا بس۔ اور سارے خیر کے کام ہم نے سر انجام دے دیے ہیں، بھی امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، غریبوں یتیموں کی رکھوالی ہے، بیواؤں کی نگرانی ہے، جن ملکوں میں کفر پھیل رہا ہے ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، جہاں نعوذ باللہ لوگ دین سے نکل رہے ہیں، ایمان سے کہیں، کسی انڈین حاجی سے، بھائی سے، عمرے والے سے اللہ کے کعبے میں علیحدہ بیٹھ کے پوچھیں، کیونکہ ڈر کے مارے لوگوں کے سامنے تو بیچارہ وہ بھی زبان نہیں کھول سکتا، اس نے واپس بھی تو جانا ہے نا، اور وہاں پھر کافر ہیں، سیدھی بات ہے، وہ غریب مجبور ہے، علیحدہ بیٹھ کے اس کو پوچھے کہ کتنی عائشہ کے نام کی مسلمان بیٹیاں ہیں جو آج ہندوؤں کے گھر میں ہیں اور عائشہ کہلاتی ہیں، مسلمان لڑکیاں، کتنی ہندوؤں کے گھروں میں مسلمان لڑکیاں چلی گئی، کیوں گئی؟ جب مسلمانوں نے خبر نہیں کی، ہمارے ہاں تو مسئلہ ہے جہیز کے، ہمارے ہاں تو مسئلے ہیں حق مہر کے، ہمارے ہاں تو شرائط ہیں کہ نکاح میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، گاڑی ہوگی، فریج ہوگا، ٹی وی ہوگا، وی سی آر ہوگا، مکان ہوگا، فلاں ہوگا، وہ غریب آدمی دے نہیں سکتا، تو گھر میں بیٹھی بیٹھی لڑکیاں تنگ آ گئی اور ہندوؤں کے گھر گئی، اس کے بارے میں ہم سے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ ایک لڑکی مسلمان ہوئی، انگریز ہے، اللہ نے اس کو اسلام نصیب کیا، بڑی پڑھی لکھی بچی ہے، تو اس نے ایک دفعہ ایک تقریر بھی کی تھی، وہ پھر اخباروں میں بھی چھپی، وہ مضامین رسائل میں بھی آئے، اس نے کہا کہ میں تمام مسلمانوں سے صرف یہ سوال کرتی ہوں کہ مجھے آپ نے اسلام پہنچایا، میں نے قبول کر لیا، میرے باپ دادے کو کیوں نہیں پہنچایا؟ وہ جو جہنم میں جل رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ ہم بمسی بناتے ہیں، کھانے کا پیزا بناتے ہیں، برگر بناتے ہیں، 7 اپ بناتے ہیں، ہم کوئی آئس کریم بناتے ہیں، ہم کوئی بسکٹ بناتے ہیں، وہ تیرے گلی گلی کوچے کوچے دیہاتوں میں ہم نے پہنچا دیا ہے، تمہارے پاس جنت جہنم کے نسخے ہیں، تم نے کیوں نہیں پہنچائے ہمیں؟ تم خدا کو قیامت میں کیا جواب دو؟ صرف یہی کہو گے جی میں نماز پڑھتا تھا، بڑا مہربانی ہے جی تمہاری، نہ پڑھتے تو خدا جانے اللہ کی خدائی میں نقصان ہو جاتا، میں جناب رات کو تہجد پڑھتا ہوں، اچھا جی نہ پڑھتے رات چھت گر جاتی، آج میں نے 10 طواف کی، اللہ کا شکر ہے، ورنہ کعبہ شریف رونا شروع کر دیتا تم طواف نہ کرتے، کون سی نیکی ہے یہ؟ کون سی بہادری ہے یہ؟ کوئی بہادری نہیں، سیدھی سی بات، یہ بس صرف کہنے کی بات، نہ ہماری دین میں ہم سچے رہ گئے، نہ ہم دنیا میں ٹھیک رہ گئے، ہماری دین بھی برباد ہو گیا ہے، دنیا بھی برباد ہو گئی، بس دعا کریں اللہ ہماری اصلاح کرے، اور اب کوئی نہیں ہے، اب ذریعہ کوئی نہیں، علاج کوئی نہیں، وہ دیکھیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض مریض جب آپ ہسپتال میں لے جاتے ہیں، ڈاکٹر زور لگاتے ہیں اور آخر میں جب ڈاکٹروں کو آپ کہیں کہ جی ہاں کیا بات ہے، وہ کہتے ہیں جی مریض کو گھر لے جائیں،
ڈاکٹر صاحب کوئی وہ کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے، اب دوا کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دعا کی ضرورت ہے، اسے گھر لے جائیں۔ اشارہ ہوتا ہے کہ اب علاج کوئی نہیں۔ اب ہم بھی علاج کی حدوں سے گزر گئے، اب تو امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اب تو صرف دعا کا ایک ذریعہ ہے کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا جو ہے وہ سلاح المومن ہے، دعا جو ہے وہ مخ العبادت ہے، دعا جو ہے جس سے تقدیریں بدل جاتی ہیں اللہ کی۔ بس پھر اللہ کے آگے گر جاؤ، دعا مانگو، شاید اللہ کو رحم آ جائے اور ہم مسلمانوں کی حالت بدل جائے، ورنہ حالت بالکل ہماری ختم۔ ہمارا دین، ہماری دنیا، ہماری سیرت، ہماری صورت، ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر، ہمارا معاملہ سب ختم۔ کوئی آدمی مسلمان سے تجارت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جناب لکھتے ہیں 30 گز کپڑا اندر نکلتا ہے 28 گز، لکھتے ہیں 1 پیس ہے اندر 3 ٹکڑے ہوتے ہیں، اور کافر لکھتا ہے 30 گز پیمائش کرو تو 32 گز۔ اس نے لکھا ہے کہ رنگ سفید، ٹھیک سفید۔ مسلمانوں نے کپڑا بھیجا، لکھا سفید، اندر کریم، اندر ہاف وائٹ۔ مسلمانوں نے کباز جو باہر بھیجی نا، پہلے تو پانی ڈالتے تھے ذرا بوجھل ہو جائے، انہوں نے کہا یار ایک ہی دفعہ اندر پتھر رکھو، پتھر اندر رکھ دیے، پتھر۔ زیتون جو یہ اچار کھاتے ہیں نا زیتون، مسلمانوں نے جب بھیجا تو اندر بجائے زیتون کے آدھا پتھر آدھا زیتون، وزن برابر۔ ابھی آپ کے جہاں بھی جا کے دیکھ لیں کہ سرخ مرچ جو ہے یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بس اس کا بھی انہوں نے کیا کیا، برادہ بنا لیا، مرچوں میں ملا دیا، تیزاب اوپر چھڑک دیتے ہیں، زبان پہ لگاؤ تو آگ کی طرح جلتی ہے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑی تیز مرچ ہے جی ماشاءاللہ۔ اور تیز کیوں نہ ہو، اندر تو تیزاب پڑا ہوا ہے، مرچ تھوڑی تیز ہے۔ مسلمان اتنا سمجھدار ہے ماشاءاللہ کہ اگر کوئی یعنی ہب ہندوانہ، تربوز، خربوز خریدنے جائے، اس کے لیے بھی انجیکشن موجود ہے، انجیکشن دے دے گا، کاٹو سرخ نکلے گا ماشاءاللہ۔ رنگ کے انجیکشن بنائے ہوئے مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے محمد مصطفیٰ کا، وہ کر رہا ہے۔ بس اس لیے میں نے کہا ہے نا کہ اب ہم ہیں تو لا علاج، اب ہمارا حد جو ہے وہ ختم ہو گئی، اب صرف دعا، بس شاید رب راضی ہو جائے، رحمت کر دے، ورنہ حال ختم ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصلی بالناس صلاۃ العشاء الاخیرہ، یاد رکھو چونکہ مغرب جو ہے اس کو بھی عشاء کہتے ہیں، اس لیے عشاء الاخیرہ کا معنی ہوتا ہے عشاء کی نماز، کیونکہ صرف عشاء ہو تو کبھی کبھی یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ مغرب کی نماز۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد خالی ہو گئی، اب آخری کون تھے؟ صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک میں رہ گیا، باقی سب صحابہ اپنے گھروں میں چلے گئے، کیونکہ حضور کا گھر مبارک تو بالکل مسجد کے قریب تھا، اور صحابہ جلدی سے عشاء پڑھ کے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے حضور کی سنت کا کہ عشاء کی نماز کے بعد ماں سوا کوئی ضروری بات کرنے کے یا میاں بیوی کا آپس میں بات کرنے کے بلا وجہ بات کرنا منع ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جلدی سے کھانا کھاؤ، آرام کرو، لیٹ جاؤ تاکہ تمہاری تہجد کی نماز صحیح ادا ہو۔ اللہ کوئی طالب العلم ہے، مطالعہ کر رہا ہے، کوئی کتاب دیکھنی ہے، کوئی مجبوری ہے۔ اب ہمارا تو حضرت حال یہ ہے کہ راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں۔ اب ہمارا حال جو ہے یہ ہو گیا ہے کہ ساری رات جاگ رہے ہیں، چھوٹے بچے بھی نہیں سوتے، اتنے ساری رات۔ پہلے ہم یہ محاورہ جو ہے نا راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں سمجھتے تھے کہ یہ کنجر لوگوں کا محاورہ ہے، کیونکہ وہ لوگ ساری رات گاتے ہیں، بجاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کے یہاں راتیں جاگتی ہیں۔ شریف آدمی کے یہاں رات کا کیا تعلق ہے جاگنے کا؟ وہ اپنے وقت پہ سو جائے گا۔ دیکھیں نا، اب آپ نے نماز پڑھ لی 8 بجے، 10 بجے بھی آپ لیٹ جائیں، ایمان سے کہیں 4 بجے تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہے، پھر 6 گھنٹے آدمی نیند لے چکا ہے، اس کو کیا تکلیف ہے؟ اگر آپ سوئیں گے بھی رات کو 1:30 بجے، 1 بجے، 2 بجے، تو پھر آپ 4 بجے کیسے اٹھیں گے؟ پھر تو صبح کی نماز کے بعد بھی کوئی آدمی ڈیوٹی پہ جانا ہو تو پھر وہ ڈیوٹی کا خیال کرتا ہے کہ بھی تنخواہ نہیں ملے گی، مالک نکال دے گا، اللہ کا تو خیر ڈر ہی نہیں ہے۔ اللہ جی اللہ تو غفور الرحیم ہے، جی اللہ غفور الرحیم، جی بندوں سے آدمی ڈرتا ہے، خدا سے کیا ڈرنا؟
خدا تجھی ستار العیوب ہے، قہار نہیں ہے، عزیز الانتقام نہیں ہے، جبار المتکبر نہیں ہے، ان بطش ربک لشدید اس نے نہیں فرمایا ہے، صرف ایک صفت میں نظر ہے، دوسری صفتوں میں نظر نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ فمر ربی، اب مدنی پاک میرے قریب کو دیکھ، مجھے دیکھ کے پوچھا کہ کون ہو، اور اس کے بعد خود فرمایا کہ عبداللہ ہو، ابن عباس کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کیوں بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور مجھے ابا نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے گھر میں رہوں، اور آپ کے گھر میں آپ کی نماز، آپ کا طریقہ، آپ کی عبادت جو ہے یاد کروں۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک، اچھی بات ہے بھی۔ قال افرش عبد الله قال فأتى بوسادة من مسوح قال فنام رسول الله عليه حتى سمعت غتيته ثم استوى على فراشه قائدا قال فرفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس 3 مرات ثم تلا هذه الآية من آخر سورة آل عمران حتى ختمها وقد روى مسلم وابو داود والنسائی من حدیث علی ابن عبداللہ ابن عباس النبی حدیثا فی ذلک ایضا۔ فرماتی ہیں کہ جب گھر میں داخل ہوئے حضور نے مجھے حکم دیا کہ عبداللہ بستر ٹھیک کرو، میں نے حضور کا بستر بچھایا۔ حضور کا سرانہ جو ہے وہ کیا تھا، چمڑے کا، اور اس میں جال بھرا ہوا تھا کس چیز کا، کھجوروں کا۔ حضور کا وہ سرانہ آیا، حضور سرانے پہ یوں سوئے اور میں اس طرح لیٹا، اور اس کے بعد کہتے ہیں حضور کو نیند آ گئی، اتا سمیت غتیتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند میں خراٹے کی آواز میں نے سنی، یعنی آپ غتیتہ کہتے ہیں نیند والے کی وہ آواز جو زیادہ نیند کے بعد آئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اور جب اٹھے حضور اٹھتے ہوئے فرمایا سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس، 3 دفعہ حضور نے فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ آیات مبارک جو ہیں 10 آیتیں آل عمران کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آخر تک حضور نے یہ سورت آیت تلاوت کی۔ تو اچھا اس میں بھی اختصار ہے، ورنہ بعض روایات میں ہے کہ حضور جب اٹھتے فرماتے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، تو بعد نے وہ دعائیں بھی نقل کی اور بعد نے اس دعاؤں کو نقل نہیں کیا۔ تو میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ مختلف واقعات ہیں، مختلف حالات ہیں، یا اس کو محدثین یوں محمول کرتے ہیں کہ کبھی حضور نیند سے اٹھے تو یہ فرما دیا، کبھی اٹھے تو یہ فرما دیا، کبھی اٹھے تو یہ فرما دیا۔ مقصد یہ ہے کہ سونے میں بھی اللہ کا ذکر ہے اور جاگنے میں بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اگر سو رہے ہیں اس لیے حکم ہے ہر بندہ جب سوئے تو کوشش کرے کہ وضو کر کے سو جائے، کوشش کرے کہ وہ 2 رکعت پڑھ کے سو جائے، کوشش کرے کہ وہ آیت الکرسی، سورت الملک، سورت یاسین، سورت الاخلاص، کچھ بھی نہیں آتا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے سو جائے۔ کوئی پتہ نہیں کہ ہماری زندگی رات ہی ختم ہو جائے، نیند میں ہی مر جائے، تو کم سے کم ہمارا خاتمہ تو ایمان پہ ہو جائے، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر پہ ہو جائے۔ اور اسی لیے یاد رکھے سنت یہ ہے کہ آدمی جب لیٹے تو حضور یہ داہنا ہاتھ جو ہے اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے تھے اور داہنی جانب لیٹتے تھے، اور چہرہ مبارک جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا تھا۔ یعنی یہ سنت ہے کہ آدمی پہلے 2 منٹ کے لیے ایسے لیٹ جائے، پھر کوئی بات نہیں، انسان ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا۔ اور اسی طرح یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی داہنی طرف لیٹے تو یہ انبیاء کی سنت ہے، یعنی اللہ جانب الیمین لیٹنا جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اچھا اس میں حکمت ہے کہ دل جو ہے نا وہ اوپر رہتا ہے، آدمی بالکل غفلت کی نیند نہیں آتی۔ اور فرمایا کہ اگر بائیں طرف لیٹنے کی عادت ہے تو یہ نوم الغافلین ہے، یہ غافل لوگوں کی نیند ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ یوں سیدھا لیٹنے کی عادت ہے، انہوں نے کہا پھر یہ بھی ٹھیک ہے کہ متفکرین ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اگر کسی بندے کو الٹا لیٹنے کی عادت ہے تو یہ فاسقوں کی عادت ہے، یہ برے لوگوں کی عادت ہے، یہ بد کردار لوگوں کی عادت ہے کہ ہمیشہ الٹا سوتے۔
تو اس لیے ہمیشہ نیند میں بھی سنت کا خیال رکھا کریں کہ آدمی داہنی جانب لیٹے، اللہ کا ذکر کر کے لیٹے. کچھ نہیں آتا تو آیت الکرسی پڑھ لے، سورۃ الفاتحہ پڑھ لے، سورۃ الاخلاص پڑھ لے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لے. اگر یہ بھی نہیں آتا تو چلو مسلمان کو کچھ نہ کوئی ٹوٹا پھوٹا کلمہ تو آتا ہی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کچھ نہیں آتا تو درود شریف پڑھ لے، کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر کر لے، سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. کوئی ذکر کر لے تاکہ جب سوئے تو اللہ کے ذکر پہ سوئے، اٹھے تو اللہ کے ذکر پہ اٹھے، تاکہ اگر موت آ جائے تو وہ بھی اللہ کے نام پہ ہو اور اللہ کے ذکر پہ ہو. اور یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہو. آدمی عادت بنا لے نا جی، پھر کوئی مشکل نہیں ہوتا. فرماتے ہیں طریق النخرى رواها ابن مردوی من حدیث آثم ابن بہدلة عن بعض اصحابه عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات لیلة بعدما مضى لیل فنظر الى السماء وتلا هذه الآیہ. اب اس حدیث پاک میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کچھ حصہ گزر گیا، حضور باہر تشریف لے آئے، آسمان کی طرف نظر ڈالی اور نظر ڈالنے کے بعد یہ آیتیں پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آخر تک یہ آیتیں پڑھی. ان آیتیں پڑھنے کا معنی کیا ہے کہ ایک تو اس میں دعا آ گئی اور دوسرا اس میں ایک دعوت آ گئی کہ اللہ کی قدرتوں میں فکر کرو، اللہ کے آسمان اور زمین میں غور کرو، اللہ کی وحدانیت پہ اپنے عقیدے جو ہیں اس کو درست کرو. فرماتے ہیں اس کے بعد حضور نے دعا مانگی، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن بین یدی نورا من خلفی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وعظم لی نورا یوم القیامہ. وهذا الدعاء ثابت في بعض طرق الصحيح من روایت قریب بن ابن عباس رضی اللہ عنہ. اس کے بعد جب حضور نے یہ آیتیں پڑھ لی تو اللہ سے دعا مانگی کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا. کیوں؟ ایمان جو ہے یہ نور ہے، قرآن جو ہے یہ نور ہے. تو جتنی اللہ کا قرآن سینے میں آئے گا سمجھیں اتنی نور زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ. اللہ نے فرمایا میں نے اپنے نبی کے ساتھ جو نور اتارا ہے قرآن اس کی اتباع کرو. فرمایا وانزلنا الیک نورا مبینا، میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اتارا آپ کی طرف نور کھلا ہوا. تو قرآن جو ہے وہ نور ہے. حضور نے دعا مانگی اللہ میرے کانوں میں بھی نور ڈال، میری آنکھوں میں بھی نور ڈال، میرے دل میں بھی نور ڈال، میرے آگے بھی نور ہو، میرے پیچھے بھی نور ہو، میرے داہنے بھی نور ہو، میرے بائیں بھی نور ہو، اور اللہ ہمارے نور کو بڑھا دے. تو اس لیے مراد یہ ہے، محدثین نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ نور ایمان ہے، اس سے مراد جو ہے وہ نور قرآن ہے، اس سے مراد جو ہے وہ نور نبوت ہے. اس سے مراد وہ جن سے نور نہیں ہوتی کہ آدمی یعنی جن سے بشریت سے نکل کے جن سے نور میں چلا جائے، یہ بات نہیں ہوتی. اس لیے بات کو سمجھا جائے. اور یہ دعا مبارک جو ہے یہ صحیح روایات سے صحیح سند سے بھی ثابت ہے. اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ثم روى ابن مردوى بن ابي حاتم من حديث جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اتت قريش اليهود فقالوا بما جاءكم موسى عليه السلام من الآيات قالوا وسعوا يده بيضاء للناظرين واتوا النصارى فقالوا كيف كان عيسى عليكم فيكم وقالوا كان يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ادع لنا ربك أن يجعلنا الصفا ذهبا فدعا ربه عز وجل ونزلت هذه الآية قال فليتفكروا فيها. لفظ ابن مردوی وقد تقدم هذا الحديث من رواية الطبراني في أول الآية فهذا يقتضي أن تكون هذه الآيات مكية والمشهور أنها مدنية ودليله الحديث الآخر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں ابن مردوی نے اس سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ قریشیوں کی ایک جماعت جو ہے وہ یہودیوں کے پاس آئی. انہوں نے یہودیوں سے پوچھا کہ بما جاءکم موسیٰ علیہ السلام، اے یہودیوں بتلاؤ کہ تمہارا نبی موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو کیا کیا معجزات لے کے آئے.
تو یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے العصا وید البیضاء، ان کا بڑا معجزہ جو ہے وہ عصا، اور دوسرا معجزہ ہے وہ ید بیضاء، ہاتھ کا روشن ہو جانا۔ اس کے بعد پھر یہ قریش جو ہے وہ نصرانیوں کے پاس آئے، کہنے لگے کیف فیکم عیسیٰ علیہ السلام، تمہارے اندر عیسیٰ علیہ السلام کیسے تھے، کیسے ان کے معجزے تھے؟ انہوں نے کہا کان یبرئ الاکمہ والابرص ویحیی الموتیٰ باذن اللہ، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسے معجزے دیے تھے کہ کوڑی کو، برس والے کو بھی ہاتھ لگاتے ٹھیک ہو جاتا، مادرزاد اندھے کو ہاتھ لگاتے وہ بینا ہو جاتا، اور مردے کو کہتے قم باذن اللہ، وہ مردہ کھڑا ہو جاتا۔ یہ معجزے لے کے آئے تھے۔ اب قریش آئے حضور کی خدمت میں، آگے کہنے لگے ادعو اللہ تعالی ان یجعل لنا الصفا ذهبا، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمیں معجزہ دکھائیں، اللہ سے دعا کریں کہ یہ صفا پہاڑ جو ہے سونے کا بن جائے۔ ہر وقت کافر کا فکر ہوتا اسی سونے چاندی میں، اس کا دولت کے بغیر کوئی دماغ میں دوسری بات تو گھستی ہی نہیں، ہر وقت یہی فکر ہوتا۔ اچھا، اسی لیے یاد رکھیں کہ یہ دنیا کی ہوس جو ہے نا جی، یہ کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں۔ مسلمان کا حرص جو ہے دین ہے۔ اللہ دنیا دے دے الحمدللہ، کوئی اللہ کی نعمت ہے، کوئی بری بات نہیں، کوئی منع نہیں، لیکن حلال کے طریقوں سے آئے۔ اچھا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے قرآن کی روشنی میں کہ اگر آپ نے صحیح معنی میں مولوی پیر کا پتہ کرنا ہو کہ یہ سچا مولوی پیر ہے یا غلط ہے تو کیسے کریں؟ انہوں نے کہا کہ مولویوں کی تہجد کو، نمازوں کو نہ دیکھا کرو۔ تم دیکھو کہ ہم دیکھیں کہ مولوی صاحب نماز پڑھتے، مولوی نماز نہیں پڑھے گا، لوگ جوتے نہیں ماریں گے۔ یہ نماز پڑھنا اس کا کوئی بڑی بہادری نہیں ہوتی، کیوں؟ اگر وہ نماز نہ پڑھے تو تب بھی لوگ کہیں گے یہ بڑا بدبخت ہے، تو ڈر کے بارے بھی پڑھے گا، چاہے خدا کے ڈر سے نہ بھی پڑھتا ہو۔ اصل ان کے دیکھنے کا کیا ہے کہ جو اللہ والا ہے وہ آئے گا، دین کا کام کرے گا، تبلیغ ہے، دعوت ہے، تقریر ہے، ہدایت ہے، لیکن اس کے دل میں یہ تمنا بھی نہیں ہوگی کہ مجھے پیسہ ملے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، وہ کوئی اجر نہیں مانگے گا، بدلہ نہیں مانگے گا، تم سے کوئی تعریف نہیں مانگے گا، پیسہ دولت کھانا نہیں مانگے گا، نہ اس کے دل میں یہ تمنا ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے، اللہ بغیر تمنا کے بھی اس کو دیں گے، یہ علیحدہ بات۔ اور فرمایا کہ جو دنیا والے ہوں گے ان کی سب سے پہلی علامت یہ ہوگی کہ پیسہ، دولت، معاوضہ، کہیں سے پیسے کم ملے تو بس جناب اللہ معاف کرے، پھر وہ ایسے ایسے مغلظات سنائیں گے کہ آپ کو لغت میں بھی وہ گالیاں نہ ملیں۔ اور کوئی پیر آئے نا، آپ اس کو نذرانہ نہ دیں، انشاءاللہ کہے گا ایسا بدبخت مرید ہے کہ رات پھونک مار کے تیرا گھر جلا دوں گا۔ اور جب تم اتنے ولی ہو تو لوگوں سے پیسے کیوں مانگتے پھرتے ہو؟ جب تمہارے پاس اتنی بزرگیاں ہیں، اتنی کرامتیں ہیں، تو لوگوں سے نظریں کیوں کٹھی پھرتے ہو؟ نظر نیاز 2 روپے، 50 روپے، 100 روپے لیتے پھرتے ہو، لوگوں کے دروازے میں بھیک مانگ رہے ہو، دکھاتے کرامتے ہو۔ یہ تو ہمارے دماغ خراب ہے نا، ہمارا عقل خراب ہے۔ دیکھا نہیں، آپ سڑک پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ کے اشارے بنا کے جی پامسٹ ہے، یہ کون ہے جی؟ منجم، یہ کون ہے جی؟ وہ ماہر فلکیات۔ کیا ہے جناب؟ وہ کہتا ہے جی مجھے 5 روپے دے دیں، میں آپ کے سارے ستارے حالات بتا دوں گا۔ پھر جناب شروع ہو جائے گا، آپ کا ستارہ یہ ہے، آپ کا برج یہ ہے، آپ کا فلاں چیز جو ہے یہ ہے، اور آج کل ستارہ آپ یعنی 5 روپے لے کے تمہارے ستارے کو گردے سے نکالا، بدبخت خود 5 روپے مانگنے کے لیے فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے۔ یعنی آپ کو اتنا سمجھ نہیں آئی کہ اس کا اپنا ستارہ بھی کبھی گردے سے نکلا کہ نہیں نکلا۔ یہ تمہارے جو ستاروں کی خبر دے رہا ہے، یہ کوئی ایسا بدقسمت اس کا ستارہ ڈوبا ہے کہ یہ ساری زندگی سڑک پہ بیٹھ کے بھیک مانگتا رہے گا۔ لیکن لوگ جائے ہاں جی ہماری قسمت کا حال بتاؤ، اس کی حال دیکھ لو پہلے، جس سے حال پوچھنے جا رہے ہو اس بدحال کو تو دیکھو۔ ہم اس سے اپنا حال پوچھنے جا رہے ہو جو خود بے حال ہے، جس کو روٹی نہیں ملتی، 5 روپے کے لیے سڑک پہ بیٹھے سارا دن، جس کو دکان کا کرایہ نہیں کہ دکان کھول کے بیٹھ جائے۔ ہم حال لے رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، انگریزوں نے بھی اچھا کیا ہے، انہوں نے اب مشینیں بنا دی ہیں کہ وزن بھی کراؤ اور قسمت کا حال بھی دیکھو۔ آپ کھڑے ہو جائیں، اندر پیسے ڈالیں جناب، وہ اندر سے ٹکٹ ایک نکل آتی ہے، وزن بھی آپ کا ہو جاتا ہے، ابھی آپ اتنے من ہیں ماشاءاللہ، 2-4 کلو اور روزانہ کھانا بڑھاؤ تاکہ تمہارا وزن جو ہے ٹھیک ہو جائے، آگے پھر فرشتوں کو تکلیف نہ ہو مارنے میں۔
تو اس لیے، اور اس کے بعد قسمت کا حال بھی لکھا ہوا معلوم ہوتا ہے، اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ تمہاری قسمت جو ہے نا، یہ مہینہ نومبر کا دسمبر میں ٹھیک ہوگی۔ اب لوہے کی مشین تمہارا حال بتاتی ہے علم غیب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا مانگو بس اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ بھائی بس ما سوا۔ اس کے بعد آ گئے حضور کی خدمت میں، حضور ہمیں معجزہ دکھائیں جی، کیا صفا پہاڑ سونے کا بن جائے؟ حضور نے دعا مانگی، اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ بدبخت ایمان لانا نہیں چاہتے، یہ تو محض استہزاء کرتے ہیں، اناد ہے، مخول ہے، ٹھٹھا ہے، ان کا مقصد ایمان نہیں۔ اگر مقصد ایمان ہو تو میری باقی نشانیاں دیکھ کے کیوں ایمان نہیں لے آئے؟ میں نے آپ کو اتنے معجزے دیے ہیں جو کسی نبی کو نہیں دیے، یہ ان پر ایمان کیوں نہیں لے آئے؟ ان کا کام ایمان لانا نہیں ہے، ہم جانتے ہیں یہ محض استہزاء کرنا چاہتے ہیں۔ اور کیا پھر معجزات اللہ ان کا پابند ہے، جو مانگتے جائیں وہ اللہ دکھائیں۔ اور یہ بھی سنت اللہ ہے، یاد رکھو کہ جب قومیں اپنے منہ سے معجزہ مانگیں اور وہ اللہ دے دے اور پھر قوم ایمان نہ لائے تو اللہ ہمیشہ کے لیے برباد کر دے، یہ قائد۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آیا، اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے مدنی پاک کے پاس جا کے کہہ دو ان ربک یقریک السلام، تیرے رب نے آپ پہ سلام بھیجی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر آپ چاہیں تو جو معجزات یہ مانگتے ہیں میں دکھا دوں، اگر ایمان نہ لائے تو پھر ان کا ایک آدمی بھی نہیں بچے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ جن کے مقدر میں ہدایت ہے وہ ایمان لے آئیں گے، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حضور نے فرمایا میرا اللہ ان کو چھوڑ دے، میں نہیں چاہتا کہ یہ برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی کو انشورنس کے پیسے ملے ہیں، اگر وہ آدمی کسی قرض دار ہے اس کا قرضہ نہیں اترتا، اس کو دے دیتا کہ قرضہ اتر جائے، دے دے کوئی بات نہیں، لیکن ثواب کی نیت نہ کرے۔ ثواب کی نیت حلال پہ ہوتی ہے، حرام پہ نہیں ہوتی۔ جی کہ هل يجوز الاغتصاب في اللحية والراس اذا لا يكون اسود؟ یہاں جو حرم شریف میں نماز جنازہ ہوتی ہے تو بڑے چھوٹے کی جنازہ اکٹھے ہو جاتی ہے، تو ہم دعا میں کیا کریں؟ کوئی بات نہیں، وہی دعا کافی ہے۔ وہ دعا اتنی جامع ہے کہ اگر آپ کو ترجمہ آتا تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، سب آ گئے، چھوٹا بھی، بڑا بھی، مرد بھی، عورت بھی، زندہ بھی، مردہ بھی، حاضر بھی، غائب بھی، وہی دعا جو ہے وہ کافی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے ایک پڑوسی ہے، اس کے بیچارے کے 6 بچے مردہ پیدا ہوئے، اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے، اور اللہ پاک استغفار کریں، استغفر اللہ زیادہ پڑھا کرے، اللہ سے دعا مانگا کرے، اللہ پاک سب کی سنتے ہیں۔ مدینہ شریف کے شیخ احمد نے یہ وصیت کی، نہ یہ شیخ مدینے میں ہے نہ اس کی وصیت۔ اب تو آپ مدینے کے قریب ہے نا، کرایہ میں دیتا ہوں، ڈھونڈ دو مجھے یہ شیخ۔ جس آدمی کو زیادہ یقین ہو نا کہ ڈھونڈ لے گا، وہ کرایہ مجھ سے لے لے اللہ کے حرم میں، اور مدینہ شریف میں جا کے نہ یہ شیخ ہے، یہ سب پیسے کمانے کے چکر ہیں۔ کوئی اپنے معمے بناتے ہیں، کوئی سوال لکھ دیتے ہیں، کوئی وصیت نامے چھاپ دیتے ہیں، فلاں شیخ نے فرمایا اور فلاں شیخ، کوئی شیخ نہیں، سب کس سے کہانیاں ہیں۔ لوگ مکے میں ملازمت کے سلسلے میں عرصے سے رہے ہیں، دوران حج ہم کیا کریں؟ جب حج آئے گا انشاءاللہ اس وقت مسئلے پوچھ لینا۔ اگر مکے میں رہائشی ہے، عمرہ باندھنا پڑے، حد حرم سے باہر جانا ضروری ہے۔ جدہ میقات کے اندر ہے، میقات یلملم ہے، جدے کے لوگ اگر عمرے کا احرام باندھے جدے سے باندھ سکتے ہیں۔ میرے والد نے پاکستان میں کسی سے 2000 روپیہ نقد لیا تھا، وہ آدمی آ گیا، میں اسے مبلغ 200 ریال والد صاحب کا قرضہ دے دیا، جبکہ 2000 کا 182 ریال بنتا ہے، 18 ریال زیادہ دے دیے ہیں، میں معاف کر چکا ہوں۔ یہ سود نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم 2000 دینے کے پابند، بس 2000 دے دو۔ اگر تم اپنی خوشی سے یا کرنسی میں کوئی ہیر پھیر تھا ڈر کے مارے دے دیا کہ بھی کہیں میرے اندر حق نہ رہ جائے اس کا، تو وہ بھائی یہ سود نہیں ہوتا۔ اللہ نیتوں کو جانتے، اللہ کے آگے نیت چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ایک ہندو سے کوئی چیز اس کی کھا لیا،
اس کا 60 ریال بنتا ہے، پتہ نہیں نہ وارث کا پتہ ہے، آج سے 40 سال قبل کا ہے. بھائی ہندو ہو یا کافر ہو، مال تو کسی کا کھانا بھی جائز نہیں. یہ تو نہیں کہ ہندو کا ہو تو کھا جاؤ، کسی کا بھی ہو. تم ایسا کرو اس کا وارث نہ ملے، تم بہرحال اللہ کے راستے میں غریبوں کو دے دو. کعبہ اگر کسی نے تمہیں کہا ہے، وصیت کی ہے، ورنہ اپنے لیے کریں اور اس کے لیے دعا کر دیں. جمعہ میں 2 فرض پڑھنے کے بعد احناف کے نزدیک 4 سنتیں بھی ہیں اور 6 سنتوں کی روایت بھی موجود ہے، لیکن بعض ائمہ صرف 2 پڑھتے ہیں. اور یہ دیکھو بھئی، یہ جھگڑے کا مسئلہ نہیں. کوئی 4 رکعت پڑھے گا تو 4 لاکھ رکعتوں کا ثواب ملے گا، 6 رکعت پڑھے گا 6 لاکھ کا ثواب ملے گا، 2 پڑھے گا 2 لاکھ کا ملے گا. یہ تو اپنی کمائی ہے، محنت ہے، جتنا مرضی ہے کر لو. اس میں کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے. یہ تو بلا وجہ ہم لوگ لڑتے ہیں. کوئی 2 پڑھتا ہے پڑھنے دو، کوئی 4 پڑھتا ہے، کوئی 6 پڑھتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ. کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس پہ بلا وجہ آدمی ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرے، ایک دوسرے کو گالیاں دے اور ایک دوسرے کے فتوے لگائے. ایک عمرہ میں نے پاکستان سے کیا، ایک مدینے سے آتے ہوئے کیا. اب اگر میں مسجد عائشہ سے عمرہ کروں، احناف اور شوافی کے نزدیک جائز ہے، لیکن مکے میں رہتے ہوئے طواف کرنے میں زیادہ ثواب ہے. طواف کرتے ہوئے نظر نیچی رہے، ادب اسی کا نام ہے. باقی نظر پڑ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. طواف کے دوران رکن یمانی پہ اگر پہنچ جائیں اور موقع مل جائے تو ہاتھ لگائیں دایاں، بسم اللہ اللہ اکبر. اگر موقع نہ ملے تو پھر اشارے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک رکعت ظہر کی فوت ہو گئی، ٹھیک ہے. ہم سجدہ میں پیچھے ایک صف، ہم درمیان میں نیت کر کے سجدہ میں گیا، نماز کھڑی، ہمارے دونوں طرف شیعہ حضرات کھڑے تھے، ہم ان کے درمیان میں تھا. ہمارے دل میں پتہ نہیں کیا کیا، مجھے تو نہیں سمجھ آیا. آپ نے لکھا کیا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں. آپ کا مقصد کیا ہے کوئی پتہ نہیں. ہمارے ایک ساتھی کو کسی آدمی نے دم کے لیے پیسے دیے ہیں، ریال دیے ہیں کہ میری طرف سے ایک بکری دم کی خرید کر کے ادا کر دینا. تو جس آدمی کو پیسے دیے ہیں کیا وہ دم کا گوشت کھا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، غریب ہے تو کیوں نہ کھائے، مکے میں بھی رہتا ہے، غریب ہے تو کھا سکتا ہے. اگر امیر آدمی ہے تو نہ کھائے. حکم یہ ہے کہ دم کا گوشت جو ہے فقراء مکہ کو دیا جائے، یعنی مکے میں غریب لوگ جو ہیں ان کو دیا جائے تاکہ ان کو بھی گوشت کھانا نصیب ہو جائے. لیکن ہے بڑا مسئلہ نا، بیچارہ یہ پیسے ہیں، بکرا جا کے ذبح کرے اور غریبوں کو دے دے. ہے بڑا غریب مسئلے میں گیا کیا. او بابا لوگوں کا پیسہ ہے، اس میں تو بخل نہ کرو، یہ تو غریبوں کو دے دو. میرے ذمے کافی دیر سے ایک دم ہے، میں مجبوری سے نہیں دے سکا. جب اللہ پیسے دے تو بس. بہرحال مجھے یاد نہیں ہے کہ حضرت حسن نے جنازہ پڑھایا، اگر پڑھایا ہو تو ٹھیک ہے، حکم ہے اگر آدمی مر جائے اس کا بیٹا عالم ہو تو وہ پڑھائے. یہ تو مسئلہ ہے شریعت کا کہ مثلا ایک آدمی مر گیا، اس کا اپنا بیٹا ایسا ہے کہ نماز پڑھا سکتا ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے کہ نماز جنازہ باپ کا پڑھائے. حضرت علی نے وصیت کی تھی کہ نماز رکھ دینا، ایک نقاب پوش آئے گا جنازہ پڑھائے گا. امام حسین نقاب پوش اتارا تو خود حضرت علی تھے، اچھا اپنا جنازہ خود پڑھا رہے تھے. واہ بھائی واہ، مذہب ہو تو ایسا ہو کہ مر بھی گئے ہیں، ابھی حضرت حسن پڑھا رہے تھے، ابھی خود نقاب پوش پڑھا رہا تھا، ابھی خود آ گئے. ماشاء اللہ، مذہب نہ ہوا ہے کوئی عجیب بات ہو گئی. بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، تو یا رسول اللہ کہنا چاہیے. کیسے کہہ دیا؟ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کہا کہ تم کہو. کوئی عقل کرو. یا ایھا المزمل، اللہ نے کہا کہ تمہیں کہا. ہم جو قرآن پڑھتے ہیں تو دیکھو نا، اب اللہ نے حکم دیا نبی کو واستغفر، تو ہم کہہ سکتے ہم تو نقل کر رہے ہیں لفظ، ہم کون حکم دینے والے؟ اللہ کا فرمان جو اتارا گیا میرے مدنی پاک پہ، ہم اسی کو لفظ پہ زبان پہ دہرا رہے ہیں. ہم کون ہیں نبی کو حکم دینے والے؟ ہماری طاقت ہے،
ہم تو غلاموں کے غلام بھی نہیں بن سکتے. حکم تو میرے مدنی پاک کو صرف مولا دے سکتا ہے, اللہ دے سکتے ہیں کہ یا ایھا المدثر قم فانذر. اللہ کا حکم دینے والا کون ہے؟ خدا ہے. ہم کیوں پڑھ رہے ہیں کہ قرآن میں ایسی ہے, ہم نقل کر رہے ہیں ہمیں ثواب مل جائے. یہ نہیں کہ اب ہم بھی آرڈر کریں نبی کو کہ اٹھو, ہم نبی کو آرڈر کر کہو اپنی بیویوں سے. ہم کون ہیں؟ کوئی عقل کرو یا رسول اللہ, اس سے ثابت ہو جاتا ہے. کہاں گیا بھائی؟ یہ ایک آدمی ہے فارغ ہے, سارا دن سوال لکھتا رہتا ہے. النبی اولا بالمومنین میں نبی پاک جو ہے زندہ ہے, تو کون کہتا ہے زندہ نہیں ہے؟ انبیاء زندہ ہے, حیات برزخی ہے. وہ عالم برزخ ہے, وہ عالم دنیا نہیں. ورنہ اگر عالم دنیا ہوتا تو حضور نماز پڑھانے نہ آتے, پھر ابو بکر خلیفہ کیوں بنتے, پھر حضرت عمر خلیفہ کیوں بنتے, حضرت عثمان حضرت علی خلیفہ کیوں بنتے؟ حضور کے تخت پر حضور کے ہوتے ہوئے کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ لوگوں کے دماغ میں جو خلل ہوتے ہیں نا جی, من کن تو مولا والی مولا, کوئی حدیث نہیں, بالکل ضعیف ترین روایت. اگر مان بھی لیں مثلا تو کیا ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا انا مولا لمن لا مولا لہ. قرآن کہتے ہیں ان اللہ ہوا مولاکم وجبریل وصالح المؤمنین. پھر کیا ہو جائے گا؟ جبریل بھی مولا, صالح المؤمنین بھی مولا, تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ جنگ تبوک کے موقع پر حضور نے حضرت علی کو خلیفہ حکومت پہ بٹھایا, کہیں بھی نہیں, بالکل غلط بات, کوئی بات نہیں بھی. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھی حضور نے اپنے مسلح پہ 17 دن کے لیے کھڑا کیا, تو وہ بھی خلیفہ بن جائیں گے. بھائی حضور جب جنگ میں جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم کو بلایا, فرمایا کہ آج کے بعد تم یہاں انچارج ہو, تم میرے مسلح پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھاؤ. تو پھر وہ بھی خلیفہ بن جائیں گے. ایسے نہیں ثابت ہوتے قصے کہانیاں. کل ایمان جا رہا ہے, یہ کہیں نہیں ہے کل ایمان جا رہا ہے. یزید ظالم حقوق العباد برباد کیا, اہل بیت پر ظلم کیا, اس کی بخشش کی امید ہے. یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے, آپ کے اور میرے سپرد تو ہے نہیں. یہ معاملہ یزید کی بخشش کا یا نہ بخشش کا تم نے بخشنا ہے. اچھا اگر حضرت حسین نے ہی اس کو بخش دیا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ نہ آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں, اگر حضرت حسین جیسا سخی آل بیت رسول کا فرد ہے, اس نے معاف کر دیا, تو پھر ہم کیا کر لیں گے؟ بڑے منصور جیسا آدمی جو ہے, اندازہ کریں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ پہ جب ظلم ہوا تو ان کا لڑکا بعد میں جب بادشاہ بنا تو اس نے امام مالک سے کہا کہ میرے ابا نے زیادتی کی تھی, مہربانی کر کے میرے ابا نے جو غلطی کی وہ مجھے معاف کر. میرے ابا نے آپ کو کوڑے مارے تھے, اور اگر آپ چاہیں تو وہ کوڑے مجھے مار, لیکن میرا باپ قبر میں نہ پکڑا جائے. تو حضرت امام مالک رو پڑے. انہوں نے کہا بیٹا اب تم بادشاہ بن گئے ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله فعلمنا منه ما لم نعلم. اللهم انا نسألك من كل عاجله وعاجله ما لم نعلم. اللهم انا نعوذ من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.
دوبارہ